معزز دوستو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیوی سے ہم بستری سے متعلق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز بلکہ ایک دن میں کئی بار ہم بستری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے 2 مہینے میں ایک بار کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان کی ہیں، کیونکہ زیادہ ہم بستری کے بارے میں امام راضی فرماتے ہیں کہ کثرت مباشرت جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے کو موت کی نیند سلاتا ہے۔ اب اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے، صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہم بستری میں وقت کی دو حیثیت ہے۔ ایک شرعی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی کہ طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنی وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ اپنی بیوی سے صحبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ جس طرح جماع کرنا مرد کا حق ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے، کیونکہ خواہش جماع عورت میں بھی بدرجہ کم ہوتی ہے، مگر بوجہ فطری شرم و حیا کے اس کا اظہار زبان سے نہیں کرتی۔ قرائن سے عورت کی خواہش کا علم ہونے پر مرد کو ضرور جماع کرنا چاہیے، بشرطیہ یہ کہ قدرت ہو۔ قرائن سے مراد یہ ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرے، خوشبو لگائے، شوہر کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے وغیرہ۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کرنے سے مرد کو ناقابل برداشت، ضعیف و کمزوری لاحق نہ ہو۔ اگر شوہر کو قدرت ہو اور عورت صحبت کا مطالبہ کر رہی ہو تو شوہر پر عورت کی خواہش کا پورا کرنا واجب ہے۔ فقہائے کرام کہتے ہیں اگر مرد کو شہوت نہ ہو تو بھی محض شہوت کے نہ ہونے سے جماع کا ترک کر دینا جائز نہیں، بلکہ عورت کی خواہش کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کتنے دنوں بعد حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہو تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے، جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو اور یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ یہ تو عادی حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنے گھر میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: رات گزرتی چلی گئی اور اس کا سر دراز ہوا، مجھے اس چیز نے رکعت میں مطلع کر دیا کہ یہاں کوئی شور و ہنگامہ نہیں جس سے میں دل بہلا سکوں۔ لمحہ لمحہ میں اس سے ایسے کھیلوں جیسے رات کے اندھیرے میں بادل کے افق سے چاند نکل کر آنکھ مچولی کرتا ہے۔ اس سے نزدیک رہ کر جو اس سے کھیلتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے۔ نرم و نازک پسلیوں والا، اس کے خویش اور اقارب یہاں جمع نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اس چارپائی کے پائے کبھی کے ہل چکے ہوتے، یعنی اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو کب
کی بدکاری کر چکی ہوتی، لیکن میں ایک نگرانکار سے ڈرتی ہوں جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کبھی کسی وقت اس کا قلم سست نہیں پڑتا، نیز پروردگار کا خوف ہے۔ شرم و حیا صدرہ بنی ہوئی ہے۔ شوہر کی عزت کا پاس لحاظ ہے کہ اس کے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں معلومات چاہیے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں عورت ہے، عرصہ ہوا اس کا شوہر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا اور اب تک نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو لکھا اور بلاوا بھیجا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی شوہر کے بغیر عورت کتنے دنوں تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، حیرت ہے، آپ جیسا باپ مجھ جیسی بیٹی سے یہ سوال کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں تم سے یہ سوال ہرگز نہ کرتا۔ انہوں نے کہا، 5 ماہ 6 ماہ۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے جہاد کی مدت میں 6 ماہ کی رخصت مقرر فرمائی۔ 1 ماہ ان کی آمد میں صرف ہوتا، 4 ماہ اقامت میں، پھر 1 ماہ دوبارہ روانگی میں صرف ہوتا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرمز بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں دوبارہ یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کو افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ 4 سے 7 یوم بعد جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے، لہذا واضح شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ جب چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔